عورت کو وہ مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا ہے۔ آئیے اس جھوٹے دعوے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور ان میں سے جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی، یہ اطلاع دی جاتی، یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تمہارے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، تمہارے گھر میں لڑکی آ گئی ہے، تمہارے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، جب یہ خوشخبری دی جاتی، جب اطلاع دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ مارے شرم سے چھپتا پھرتا اور دل ہی دل میں یہ سوچتا رہتا، دل ہی دل میں یہ خیال کرتا میرے پیارے ساتھیوں کہ اس ذلت اور رسوائی کو ہم برداشت کر لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما يحكمون۔ کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے بڑے جابر لوگ تھے، کتنے بڑے ظالم لوگ تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، جب کسی کے گھر میں لڑکی کا جنم ہو جایا کرتا تھا میرے پیارے بھائیوں، تو لوگ جو ہے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتا تھا میرے پیارے بھائیوں۔ کہیں بازار بھی نہیں جایا کرتا تھا کہ کہیں کو کہنا دے کہ دیکھو فلاں کے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، فلاں کے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، فلاں کے گھر میں لڑکی آ گئی ہے، لیکن فلاں شخص ہے، فلاں انسان ہے جو اپنی لڑکی کی پرورش کر رہا ہے، فلاں انسان ہے جو اپنی بیٹی سے اچھا سلوک کر رہا ہے اور یہ معاشرے کی قانون کو توڑ رہا ہے، جو سماج کے قانون ہے، جو سوسائٹی کے اندر جو قانون ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کو دفن کر دیا جائے، اس کو زندہ تر غور کر دیا جائے، اور جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے یہی رواج تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ تر غور کر دیا جاتا تھا۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ رواج عام تھا، جب بھی کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اور اسے زندہ باقی رکھنا اگر چاہتا تھا تو اس کو جو ہے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیا جاتا، اور جب اس کو مرنا ہوتا اور جب اس کو دفنانا ہوتا، جب 6 برس کی ہو جایا کرتی تھی، جب لڑکی کی عمر 6 سال کی ہو جایا کرتی تھی میرے پیارے ساتھیوں، تو سب سے پہلے ظالم باپ جابر باپ کیا کرتا تھا؟ سب سے پہلے گڈھا کھود کے آ جاتا تھا، قبر کھود کے آ جایا کرتا تھا، آنے کے بعد گھر میں آتا تھا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ اے میری بیوی، میری بیٹی کو اچھی طریقے سے نہلا دینا، اس کو اچھا لباس پہنا دینا، اچھا کپڑا پہنا دینا، میں اس کو ننیحال لے جاؤں گا، میں اسے دادا دادی سے ملوا لاؤں گا۔ لیکن بے قصور بیٹی کو کیا معلوم کہ اس کے ظالم باپ، اس کے جابر باپ جو ہے اس کو قتل کرنے کے لیے لے جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد جو ہے باپ اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں، جب جنگل میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جو ہے اپنی بیٹی سے کہتا ہے، یہ ظالم باپ کہتا ہے اے میری بیٹی، اس قبر کے اندر دیکھو، اس گڈھے کے اندر دیکھو، تمہاری ماں نظر آئے گی۔ اور معصوم لڑکی جب قبر کے اندر دیکھتی، جب گڈھے کے اندر دیکھتی میرے پیارے ساتھیوں، پیچھے سے ظالم باپ پیچھے سے دھکا دے دیتا اور بیٹی اس قبر کے اندر گر جاتی میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ زمانے جاہلیت کی حالات تھی میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ در گور کرنا حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں سوال
کرے گا, ان کے بارے میں پوچھے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن ایسی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا, ایسی لڑکیوں سے بات پوچھ کی جائے گی, بتاؤ تمہیں کس پاداش کی وجہ سے, کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا تھا, کس جرم کی وجہ سے تمہارا باپ جو ہے جابر باپ, ظالم باپ, تمہیں گڈھے کے اندر اس کو دفن کر دیا کرتا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سوال کرے گا, اللہ رب العالمین پوچھے گا, او لوگوں ہم تو اتنے بڑے ظالم ہیں, ہم تو اتنے بڑے جابر ہیں, میرے پیارے ساتھیوں آج ہماری لڑکی نے, آج ہماری بیٹی نے اس دنیا کی حسین و رنگین چیزوں کو دیکھی ہی نہیں, ہم نے پیٹ کے اندر اس کو مار دیتے ہیں, انجیکشن کے ذریعے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے, پتا کر لیا جاتا ہے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے. اگر معلوم ہو جاتا ہے پیٹ میں پلنے والی جنین ہے, بچی ہے, پیٹ میں پلنے والا جو ہے وہ لڑکی ہے, میرے پیارے ساتھیوں انجیکشن کے ذریعے, گولی کے ذریعے معلوم نہیں کون کون سا حربہ استعمال کر کے ہم مار دیتے ہیں. ہم دنیا کے اندر بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں لاتے, ہم ختم کر دیتے ہیں پیٹھی کے اندر. اس سے تو بہتر زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے, جب 6 برس کی ہو جایا کرتی تھی تو میرے پیارے ساتھیوں جب یہ حسین و رنگین چیزوں کو جب لڑکیاں دیکھ لیتی تھی, یہ دنیا کے اندر دنیا کی رونقوں کو جب دیکھ لیتی تھی, تب اس کے بعد جو ہے اس کے باپ جو ہے اس کو دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن ہم اتنے بڑے ظالم ہیں, اتنے بڑے جابر ہیں, اتنے بڑے قاتل ہیں, میرے پیارے بھائیوں ہماری بیٹی نے دنیا کے اندر جنم نہیں لیا ہے, دنیا کے اندر آئی ہی نہیں ہے, میرے پیارے بھائیوں ہم مار دیتے ہیں, ہم ختم کر دیتے ہیں انجیکشن کے ذریعے. میرے پیارے بھائیوں آج ہم بیٹیوں کو پالنا نہیں چاہتے, ہم بیٹیوں کو اپنے اوپر وار سمجھتے ہیں, اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار, کہ جس شخص کو, جس انسان کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہو, امتحان میں ڈالا جاتا ہو, اور اس سے اچھائی کرتا ہو, اس سے اچھا برتاؤ کرتا ہو, اچھا سلوک کرتا ہو, تو ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے یہ لڑکیاں پردہ بن جائے گی. غور کرے اس حدیث میں جو ہے اچھائی سے مراد ہر قسم کی اچھائی ہے. جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے, جب آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے, بلوغت کی عمر میں پہنچ جائے, تو اسے آپ اچھا برتاؤ کریں, اچھا سلوک کریں, اسے تعلیم و تربیت میں آپ آگے بڑھا کر کے اس کو دینی مدارس میں بھیجیں. اور جب بالغ ہو جائے, جب بلوغت کی عمر میں پہنچ جائے, جب جوان ہو جائے, تو آپ اپنی لڑکی کے لیے اچھے داماد کا انتخاب کریں. ایسا لڑکا جو دیندار ہو, جو دین کے بارے میں جانتا ہو. لیکن آج سماج کے اندر کیا ہوتا ہے, معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے, جب ہماری بیٹی جوان ہو جاتی ہے, بالغ ہو جاتی ہے, بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتی ہے, ہم ایسے لڑکے کو تلاش کرتے ہیں جو مالدار ہے, جو امیر ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ امیر کو مت تلاش کرو, میں یہ نہیں کہتا ہوں دولت مند کو مت تلاش کرو, لیکن جو دیندار ہیں, جن کے اندر دین کی سمجھ ہے, جو قال رسول کی صدائیں جہاں گونجتی ہے, جس گھر میں جہاں قال رسول کی صدائیں آواز دیتی ہے, جہاں پر اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, آپ اس گھر میں اپنی لڑکی کی شادی کرا دیں. میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ ایک دیندار لڑکے کو تلاش کریں گے, ایک نمازی کو, ایک اللہ سے ڈرنے والوں کو, ایک متقی کو اگر آپ ترجیح دیں گے, اگر آپ اپنے گھر میں داماد بنائیں گے, اپنی لڑکی کی شادی کرائیں گے, ایسے لڑکے کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عال جاریتین
حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه کہ جو انسان، جو شخص، جس انسان کے پاس دو لڑکیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں، اور اس کی اچھی پرورش کرے، اچھے طریقے سے اسے دیکھ بھال کرے، حتی تبلغا، جب وہ بالغ ہو جائے، جب وہ جوان ہو جائے، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ جائے اور ان کی شادی کرا دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے روز ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ وہ لوگوں، اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ یہ بیٹیاں رحمت ہے، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہے، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن آپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی، آپ کے لیے رونا بن جائے گی، آپ کو جہنم سے بچا لے گی۔ یہی بیٹیاں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو انسان، جس شخص کے پاس دو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، اور وہ اچھی پرورش، اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرے، اچھے طریقے سے ان کو تعلیم یافتہ کرے اور شادی کرا دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور وہ قیامت کے روز ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ اور جب ہم سماج اور معاشرے پر جب ہم قاہرانہ نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے گھر میں جو ہے جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہے تو رونق ختم، چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب غور کریں، سوچیں تو ذرا صحیح، یہ بیٹیاں رحمت ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، جب ہم سماج پر قاہرانہ نظر دوڑاتے ہیں، فلاں کے گھر میں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، فلاں کے گھر میں تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، فلاں عورت تو بانجھ ہے، فلاں عورت تو عقیمہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے بنا دیتا ہے اس کو عقیمہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں جنم لیتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، تو ہم اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی پیدا کرتا ہے۔ اور دیکھیے جس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتا ہے وہ لڑکیاں کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہو، ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے، ہمارے گھر میں بھی لڑکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بیٹیوں کو پالنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آئیے میں بول دیتا ہوں، سماج کے اندر کیا ہوتا ہے، جہیز لینے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور لڑکیوں والوں پر بھیڑ بن گئے ہیں، بکریاں بن گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اے لوگوں، اے سماج والوں، اے معاشرے والوں، یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھ کر جاؤ، یہاں سے نصیحت حاصل کر کے جاؤ، جب بھی تم شادی کرو اسلامی طریقے سے شادی کرو۔ کیا صحابہ کرام نے شادی کی؟ کیا جہیز کا مطالبہ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ہم اور آپ شادی کرتے ہیں، جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہیز کی چاہت کرتے ہیں، جب آپ چکا دیں گے، جب آپ گاڑی دیں گے، تبھی میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا ہرگز نہ کرے۔ دیکھیے سانپ زہریلا ہے لیکن سانپ پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ ارے شیر چیر خار ہے، وہ چیر پھاڑ کے کھاتا ہے لیکن اپنے ہی جانوروں کو نہیں کھاتا ہے بلکہ دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے۔ تو ہم اور آپ لڑکی والوں پر بوجھ کیوں بن جاتے ہیں؟
اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، آج کوئی بیٹی کو پالنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے اب پردہ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں ٹھہری رہیں۔ عورت کا اصل ٹھکانہ گھر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے ایک حدیث اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها۔ کیا عورت خاتون ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے، اور عورتیں اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے وہی فی قعر بیتہا، جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اسے معلوم یہ ہوا، اسے پتہ یہ چلا کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ عورت کو جو عزت ملے گی، جو ان کی عزت کی حفاظت ہوگی، وہ اس کا گھر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں بھی داخل نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی آنکھ کو پھوڑنے کی اجازت دی ہے جو بغیر اجازت کے جھانک کر دیکھے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بغیر اجازت کے ہم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور ہمیں چاہیے بغیر اجازت کے ہم کسی کے اندر بھی، کسی کے گھر کے اندر بھی جھانک کر نہ دیکھیں۔ جب بھی ہم کسی کے گھر میں جائیں تو سلام کہہ کر جائیں تاکہ ان کے گھر کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ گھروں کے اندر مائیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر بہنیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ اجازت لے لیں گے، جب آپ سلام کہہ کر جائیں گے تو ان کے گھر کے اندر جو بیٹیاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ اپنی عزت کی حفاظت کر لے گی، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گی، وہ اوڑھنیوں کو صحیح طریقے سے گریبانوں پر رکھ لے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زینہ دیکھنا قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زینہ دیکھنا ہے، کانوں کا زینہ سننا ہے، ہاتھوں کا زینہ پکڑنا ہے، پیروں کا زینہ چلنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ ہم اپنی زبان سے جو ہے گندی باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں بولتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ زبان کا زینہ بولنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے ہاتھ کا زینہ پکڑنا ہے۔ ہم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ہم ٹچ کرتے ہیں، غلط چیزوں کو ہم چھوتے ہیں، اور ہاتھ کے ذریعے ہم بہت بڑے کرائم کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا زینہ پکڑنا ہے، پیروں کا زینہ چلنا ہے، کیونکہ ہم پیر کے ذریعے ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، ہم برائی کی طرف چل کر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیروں کا زینہ چلنا ہے۔ اب غور کریں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے دل پر رکھیے۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے تو صحیح، کیا ہم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان سے غلط باتیں نہیں بولتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان سے گالیاں نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہم پیروں سے
نہیں چلتے ہیں, برائی کی طرف نہیں چلتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کیا ہم اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے, غیر محرم لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ میرے پیارے ساتھیوں, جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایمان والی عورتوں سے کہا, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مومن مردوں سے بھی کہا, یا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہتے جب وہ راستے پر چلے تو نگاہیں, اپنی نگاہیں نیچی رکھے, اپنی نگاہیں پست کر لے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے ستر کی حفاظت کرے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایمان والی خواتین کو, ایمان والی اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایمان والی عورتوں سے, آپ اللہ سے ڈرنے والی عورتوں سے کہہ دیں جب وہ راستے پر چلے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھے. آئی میری ماں بہنوں, جب تم سڑک پر چلو, کہ تم راستے پر چلو اور تمہاری نظر کہیں دوسری چیزوں پر گر جائے, غیر محرم مردوں پر گر جائے, اے میرے ماں بہنوں, تو تم اپنی نگاہوں کو پست کر لینا, اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینا. اور اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنے غریبانوں پر اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے, الا ما ظہر منہا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پر ہماری مائیں اور بہنیں راستے سے گزر رہی ہیں, راستے سے جا رہی ہیں, اور اچانک جو ہے اوڑھنی گر جائے, سر سے گر جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا ہے الا ما ظہر منہا, جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اور ظاہر ہونے والی چیز کون سی ہے؟ ایک مثال سے واضح کرتے ہیں. آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں, اور اسی کمرے میں مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور سامان بھی اسی روم میں ہے. آپ کی بیوی جاتی ہے, میری ماں اور بہنوں آپ جاتی ہے اور سامان اتار رہی ہوتی ہے, اور الا ما ظہر منہا, جو خود بخود ظاہر ہو جائے, آپ کی ہتھیلی نظر آ جائے, یہاں سے یہاں تک نظر آ جائے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرے پردہ کی اہمیت کیا ہے میرے پیارے بھائیوں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے, والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. اور بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے, تمنا نہ رہی ہے, وہ اگر چاہیں تو بغیر حجاب کے, بغیر پردہ کے مہمان کے سامنے جا سکتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اگر اس سے بھی پرہیز کرے, اگر وہ برقع وغیرہ نہ اتارے تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن عورتیں جو ہیں, جو عمر دراز ہو گئی ہیں, جن کی شادی کی کوئی خیال نہیں ہے, شادی کرنے کی کوئی تمنا نہیں ہے, اور میک اپ نہ کرتی ہے, براؤن سنگھار کو دکھاتی نہ پھرتی ہے, ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے وہ اگر چاہیں تو جا سکتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے خیر لہن, تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حجاب لگا لے, وہ نقاب لگا لے, وہ اپنے
اوپر اپنے سر کے اوپر جو ہے اوڑھنی ڈال لے، خیر لہن، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اب غور کرے اے سماج کی لڑکیوں، اے معاشرے کی لڑکیوں، اے سماج اور سوسائٹی کے اندر رہنے والیوں، اے میرے پیارے ساتھیوں تم بھی سنو، اے میری ماں بہنوں تم بھی سنو، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے ایمان والی عورتوں سے کہہ دیا ہے، ایمان والوں وہ ایمان والوں سے بھی کہہ دیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں سے بھی کہہ دیا ہے اور ڈرنے والوں سے کہہ دیا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت پر غور کرے، جبکہ بوڑھی عورت کے لیے نقاب لگا لینا، حجاب لگا لینا، اپنے سر پر اوڑھنی ڈال لینا بہتر کہہ دیا گیا ہے، تو ہماری بہنوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر جائیں، جس سے فگر نظر آ جائے، جس سے جسم کا پارٹ، جسم کا حصہ نظر آ جائے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، جب تم اب سڑک سے نکلو، جب تم ضرورت کے پیش نظر، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو حجاب کے ساتھ نکلو، مکمل طریقے سے پردے کے ساتھ نکلو۔ اور اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کرو، دکھاتی نہ کرو۔ جس طریقے سے زمانہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھی، اس طریقے سے میری ماں اور بہنوں ہرگز نہ نکلا کرو۔ اس آیت کریمہ میں تبرج سے منع کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو بھی واضح کرتے ہیں، تبرج سے مراد کیا ہے؟ تبرج سے مراد یہ ہے کہ عورتیں نیم عریاں لباس پہنے ہوئے اپنے عضو، اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، دکھاتی نہ پھرے۔ عورتیں غیر محرم مردوں سے سلام نہ کرے، مصافحہ نہ کرے۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماں اور بہنوں، اگر تمہیں ضرورت کے وقت، اگر تمہیں کسی اجنبی مرد سے باتیں کرنی پڑے، اگر تمہارا شوہر گھر میں نہیں ہے، تمہارا پتی گھر میں نہیں ہے، تمہارا بیٹا گھر میں نہیں ہے، اگر فون آ گیا ہے، کال آ گیا ہے اجنبی مرد کا، اگر تمہیں باتیں کرنی پڑے تو تمہاری لب و لہجہ بدل جانا چاہیے، تمہاری زبان پر وہ مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری آواز میں کڑکپن ہونی چاہیے، تاکہ مریض دل انسان بھی کے اندر بھی برے خیالات پیدا نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز کو بہتر قرار دیا، سب سے افضل قرار دیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی رغبت ظاہر کی، خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حمید، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن اے ام حمید تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اپنے گھروں کے کمرے میں، اپنے کمرے میں تاریک کونے میں اپنی جائے نماز بنا لی اور پوری زندگی، ساری زندگی اسی کونے میں نماز پڑھتی رہی۔ میری ماں اور بہنوں سنو، آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اے میری ماں اور بہنوں، تم کیا کرتی ہو؟ جس طریقے سے سیریل میں دکھایا جاتا ہے، جس طریقے سے سیریل میں دکھایا جاتا ہے کہ اوڑھنی کو اسی طریقے سے پہنو، اس طریقے سے نقاب لگاؤ، اس طریقے سے حجاب لگاؤ۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اسی طریقے سے حجاب لگا رہی ہے، اسی طریقے کا لباس پہن رہی ہے، اسی طریقے سے جو ہے اپنے غریبانوں پر اوڑھیاں ڈال رہی ہے، جو سراسر غلط ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس کو آئیڈیل نہ بناؤ، اس کو نمونہ نہ بناؤ۔ اگر بنانا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا نمونہ بناؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ
انتقال کا وقت قریب ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے، اپنے پتی سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے پتی، اے میرے ہسبینڈ، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، میں انتقال ہو جاؤں گی، میری وفات ہو جائے گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اے میرے شوہر، جب میں مر جاؤں، جب میں انتقال ہو جاؤں، اے میرے شوہر، تو مجھے دن کے اجالے میں نہ دفنانا، بلکہ رات کی تاریکی میں دفنانا، عشاء کے بعد دفنانا۔ اے میرے شوہر، یہ میری ایک وصیت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میری بیوی، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ اگر تمہاری وفات جو ہے، اگر تمہاری موت جو ہے دن کے اجالے میں ہو جائے، تو کیا میں تم کو پھر رات میں دفناؤں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے، جی ہاں اے میرے شوہر، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی غیر محرم مردوں کی بھی میرے مردے جسم پر نظر پڑے۔ یہ ہے پردہ۔ میری ماں اور بہنوں، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پردہ کرنا سیکھ لو۔ جس طریقے سے صحابہ کرام کی بیویاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جس طریقے سے پردہ کرتی تھی، میری ماں اور بہنوں، اسی طریقے سے تم بھی پردہ کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کی آڑ سے طلب کرو، پردے کی پیچھے سے مانگو، پردے کی پیچھے سے طلب کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کیونکہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے یہ مکمل پاکیزگی ہے، یہ کامل پاکیزگی ہے۔ یہ آیت آیت الحجاب یعنی پردے کی آیت کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے۔ اور یہ جو آیت جو ہے یہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس برے بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کاش آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ آیت جو ہے عام ہے، یہ آیت خاص نہیں ہے۔ یہ آیت امہات المومنین کے بارے میں تو نازل ہوئی، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اس کے بعد جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اپنی بیویوں کو جا کر بتائے، اپنی بیویوں کو حکم دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں صحابیات بھی پردہ کرنے لگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آیت اگرچہ امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت عام ہے، یہ آیت خاص نہیں ہے۔ اگر خاص ہوتی امہات المومنین ہی مراد ہوتی، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی تمام عورتوں کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور میری ماں اور بہنوں، حجاب سے نکلا کرو، پردہ میں رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور دنیا کی تمام عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے اوپر، اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال لے، جسے ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، یہ انہیں پہچان لیا جائے گا، یہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، یہ شریف گھرانوں کی بیٹیاں ہیں۔ وہ میری ماں اور بہنوں، جب تم نکلو تو حجاب کے ساتھ نکلو، پردے کے ساتھ نکلو، تاکہ جب نوجوانان اسلام جب تم کو دیکھے، جب غیر محرم مردوں کے نظر جب تمہارے اوپر پڑ جائیں، تو انہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، وہ خیال کریں
یہ اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ اچھے خاندان کی بیٹیاں ہیں، یہ اچھے قبیلے کی بیٹیاں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہماری مائیں، ہماری بہنیں حجاب کے ساتھ نکلے گی، جب ہماری بیٹیاں جب نقاب کے ساتھ نکلے گی تبھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اوڑھنی کہیں پر ہے، غریبانوں پر اوڑھنی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو ہماری مائیں اور بہنیں کی عزت ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان کی عزت کی حفاظت ہونا بہت کم ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اے میرے پیارے ساتھیوں، جب تمہاری نظر اگر کسی غیر محرم لڑکیوں پر پڑ جائے، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب تمہاری نظر بھی کسی غیر محرم مردوں کی نظر پڑ جائے تو تم بھی اپنی نظروں کو جھکا لینا، اپنی نظروں کو جھکا کر چلنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، تو بھی عورتوں کی عزت کرنا سیکھ لو، عورتوں کی حفاظت کرنا سیکھ لو۔ جس طریقے سے آپ دوسروں کی بہن کی عزت کریں گے، دوسروں کی ماں کی عزت کریں گے، دوسروں کی بیٹی کی عزت کریں گے، کل ہو کہ ہماری بیٹی ہوگی، کل ہو کہ ہماری ماں کی بھی عزت ہوگی، کل ہو کہ ہماری بہنیں کی بھی عزت ہوگی۔ لیکن اگر ہم کسی کی بہن کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اگر ہم کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ اگر ہم غلط تعلق قائم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کام ہوگا۔ جس طریقے سے ہم نے دوسروں کی بہن کے ساتھ، دوسروں کی بیٹی کے ساتھ، دوسروں کی ماں کے ساتھ ہم نے غلط تعلق قائم کیے ہیں، اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں، ہماری مائیں محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں، ہماری قوم کی نوجوان بیٹیاں محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، گارجین حضرات سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، نوجوان بھائی سے بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی بہنوں کو، آپ اپنی ماؤں کو جب بھی آپ کہیں لے جائیں، ضرورت کے پیش نظر تو آپ جو ہے اس کو پردہ کرنے کا حکم دیں، تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ لباس لگا لے، وہ حجاب لگا لے۔ جب مکمل طریقے سے باپردہ ہو جائے، سراپا سر سے لے کر